کرنا کیسا ہوتا ہے، اس میں حکمت ہے۔ اللہ جل جلالہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ ایک بادشاہ تھا، میں نام نہیں لیتا، ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑا عالم علماء میں وہ بھی پاس بیٹھا تھا۔ ایک مکھی بادشاہ پہ بیٹھتی، بادشاہ اس کو اڑا دیتا، مکھی پھر بیٹھتی، بادشاہ پھر اڑاتا۔ بعضی مکھی بھی ایسی ہوتی ہے نا، وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتی ہوتی، وہ پھر اڑائے، مکھی پھر بیٹھے، وہ پھر اڑائے۔ اخیر بادشاہ تنگ آ کر جھلا کر اس عالم سے کہنے لگا، یہ بادشاہ ظالم بادشاہ تھا، اس کا نام ظالم بادشاہوں میں گنا جاتا تھا، ظالم بادشاہوں میں، ظالم بادشاہوں میں۔ جھلا کے کہنے لگا اس عالم سے، اللہ نے یہ مکھی کس لیے بنائی؟ اس عالم نے پھر بدی جواب دیا، متکبرین کا تکبر توڑنے کے لیے بنائی ہے۔ چپ ہو گیا، پھر نہیں بولا، چپ ہو گیا۔ چھوٹی سی مکھی ہے تو اتنا بڑا پھنے خان بنا پھرتا ہے بادشاہ، ایسا بڑا، متکبرین کا تکبر توڑنے کے لیے۔ ہم تو اس سے سبق لینا چاہیے ان باتوں سے۔ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو احسان کرے، یہ اللہ کو ساری مخلوق میں زیادہ محبوب ہے۔ بندوں کو فائدہ پہنچانا۔ ایک حدیث میں حدیثیں سنا رہا ہوں، میں اپنا بیان سنانے کی بجائے جو اللہ کے نبی نے بیان سنائے ہیں وہی عرض کر دیتا ہوں۔ کان علی الطریق حسن شجرۃ یؤذی الناس، ایک راستے میں کوئی راستہ تھا، اس میں ایک شاخ راستے کے اندر بڑھ کے آگے بڑھی ہوئی، یؤذی الناس، لوگوں کو تکلیف دیتی تھی۔ راستہ روکا ہوا تھا اس نے، جیسے یہ میرے سامنے یہ لوہے کی سلاخ ہے، اگر میں ایسے سیدھا جاؤں، راستہ تنگ راستہ ہے، یہ میرے آگے ہے، میں جاؤں گا تو یہ مجھے اڑے گی، تو لوگ اس کو پکڑ کے ایک طرف کر کے پھر گزر کے چھوڑتے، پھر وہ اپنی جگہ پہ آ جاتی، لوگوں کو تکلیف دیتی۔ فَأَمَاتَهَا رَجُلٌ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، ایک آدمی نے وہ شاخ کاٹ کے راستہ صاف کر دیا، اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ کے بندوں کو جو فائدہ پہنچائے، ہاں، جو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہاں، اب آگے بھی عرض ہے، فائدہ دو قسم کا ہے، ایک فائدہ عارضی وقتی، تھوڑے وقت کے لیے، یہ بھی فائدہ ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ ہاں، وقتی فائدہ کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلا دیا، یا پیاسے کو پانی پلا دیا، یا ننگے کو کپڑا پہنا دیا، یہ بھی فائدے ہیں، لیکن یہ چھوٹے فائدے ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلا دیا صبح کو، 5-6 گھنٹے کے بعد پھر بھوکا، پیاسے کو پانی پلا دیا، 4-5 گھنٹوں کے بعد پھر پیاسا، ننگے کو کپڑا پہنا دیا، 2-4 مہینوں کے بعد پھر ننگا۔ فائدہ تو پہنچایا، لیکن چند گھنٹوں کا، چند مہینوں کا پہنا ہے، فائدہ پہنچایا، یہ ایک قسم کا فائدہ ہے، یہ بھی ہم پہنچایا کریں، یہ بھی۔ نمبر 2، ایک فائدہ ہے بہت بڑا، دائمی فائدہ۔ دائمی فائدہ وہ کیا ہے؟
ایک آدمی نماز چھوڑ کر جہنم کی طرف جا رہا، نمازیں پڑھتا ہی نہیں، نہ روزے رکھتا ہے، نہ سنتوں کا اہتمام ہے، سنتیں بھی ذبح کرتا رہتا ہے، آخرت سامنے نہیں ہے، دنیا سامنے ہے، دنیا کماؤ، دنیا پیسہ کماؤ، پیسے کے لیے اعمال ضائع کر رہا، چوری کر کے کما رہا، ڈاکے سے کما رہا، رشوت سے کما رہا، سود سے کما رہا، جو جہنم میں لے جائے، جو جہنم میں لے جائے۔ ایسے آدمی کو سمجھا کر پیار محبت سے اس کو کچھ کھلا پلا کر اس سے دوستی لگا کے اس کو آخرت سمجھا کر اس کو جنت کے راستے پہ ڈال دیا۔ اب اس آدمی نے کتنا بڑا فائدہ پہنچایا، جس نے دوزخ والے راستے سے کھینچ کر جنت والے راستے پہ ڈال دیا، اعمال کے فائدے بتائے، برے اعمال کے نقصان بتائے۔ اس نے اس کو جو جنت میں والے راستے پہ ڈال دیا، اس کو کتنا بڑا فائدہ پہنچایا۔ ہمیشہ کے لیے سونے کے چاندی کے محل دلوا دیے، سونے کے چاندی کے محل دلوا دیے، دودھ اور شہد کی نہریں دلوا دی۔ ایک ہے ایک پیالہ چائے پلا دو، 2 پیالے دودھ پلا دو، ایک ہے دودھ کی نہر دلا دو، ایک ہے شہد کی بوتل ہدیہ کر دو، ایک ہے شہد کی نہر کا مالک بنا دو۔ شرابن طہورا، پاک پانی کی نہروں کا وارث بنا دو، اور جنت باغات دلا دو، کیلے کے باغ، انگوروں کے، اناروں کے باغات اس کو ہمیشہ کے لیے دلوا دیے، ہمیشہ کے لیے حوروں سے شادی کروا دی، حوروں سے شادی کروا دی۔ ان سب سے بڑھ کر اس کو اللہ سے ملا دیا۔ وہ مالک حقیقی سے دور دور رہتا تھا، مالک حقیقی کی نافرمانیاں کرتا تھا۔ اس نے ان کو سمجھایا، ارے میرے پیارے بھائی، جس کی زمین پہ رہتے ہیں اس کا کہنا ماننا چاہیے، جس کے بنائے ہوئے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس اللہ کا کہنا ماننا چاہیے، جس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے ہیں اس اللہ کا کہنا ماننا چاہیے، جس اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں اس اللہ کا کہنا مان کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک دن قبر میں جانا ہوگا، ایک دن حشر میں اٹھنا ہوگا، گرمی ہوگی، کچھ اعمال ایسے ہیں ان کو بتا رہا، یہ دوزخ میں جانے والے کو سمجھا رہا۔ ہم بھی ایسے جیسے عرض کیا جا رہا ہے سمجھانے کی کوشش کریں، ہمارے ذمہ تو کوشش ہی ہے۔ اس کو سمجھا رہا، ارے کچھ اعمال آسان ایسے ہیں، نہ حساب دینا پڑے گا، نہ قیامت کا خوف دامن گیر ہوگا، لوگ حساب دینے میں کھڑے ہوں گے اور یہ مشک کے ٹیلوں پر سیر کرتے ہوں گے۔ اب یہ عرض کیا جا رہا ہے دوزخ کے راستے پر چلنے والے کو کس طرح سمجھا کر جنت کے راستے پہ ڈالنا ہے، اب یہ عرض کیا جا رہا ہے۔ ہماری گزارش ہے آپ سب سے، ہم لوگوں کو جنت کے راستے بتایا کریں، بیانوں میں ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے جنت میں جانے کے راستے اسے سمجھائیں۔ اللہ کیسے ملے گا وہ طریقے سمجھائیں، اللہ سے ملائیں، اپنے بیانوں میں فضائل خوب بتائیں۔ ہماری گزارش ہے سارے مجمع سے، اب جہاں بھی ہم بیان کریں، کل کو جماعتوں میں جائیں گے یا واپسی گھروں کو جائیں گے، لوگوں کو جنت مشکل بنا کے پیش نہیں کرنی،
کہ جنت بڑی مشکل ہے، یہ کھیل نہیں ہے، اور اللہ پاک یوں پٹائی کرے گا، ایسا نہ بیان کرو اللہ کو گویا کہ اللہ پاک مارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آؤ اور تمہاری پٹائی کروں۔ اللہ کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بس مارنا کام ہے اللہ کا۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رؤوف ہے، حنان ہے، منان ہے، منعم ہے، محسن ہے۔ اللہ کے ناموں کو دیکھو، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ تو اللہ کو ایسا نہ بیان کریں کہ گویا بس جاؤ تو مارنے کے لیے بیٹھا ہے۔ جیسے سکول میں ایک بچہ نے گھڑی توڑ دی، میں مثال دیتا ہوں، گھڑی توڑ دی، پتھر کھیلنے والا گھڑی کا شیشہ توڑ دیا اور بھاگ گیا۔ ماسٹروں نے پوچھا یہ گھڑی کس نے توڑی ہے؟ اجی فلانے نے توڑی ہے۔ ماسٹروں نے کہا جاؤ پکڑ کے لاؤ اس کو، کہاں بھاگ کے گیا؟ اب یہ اس کو 5-7 لڑکے پکڑنے کے لیے بھاگے، اب اس کو پکڑ لیا، کہتے چل بچو گھڑی توڑی ہے نا، ابھی پٹائی ہوگی۔ اب یہ اس کو کھینچ کے ماسٹر کے پاس لے جا رہے، اور وہ بچہ کدھر کھینچے گا بتاؤ؟ وہ پیچھے کو کھینچے گا۔ ہم اللہ کو ایسا نہ بیان کریں کہ بس چلو اور اللہ نے پٹائی لگانی ہے، ہاں ایسا نہ بیان کرے۔ اللہ کریم ہے، اللہ جل جلالہ کے جتنے نام ہیں سب میں مہربانی، سب میں مہربانی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن، وہ بے حد مہربان، رحیم نہایت رحم والا، قدوس السلام سلامتی والا، مؤمن امن دینے والا، مہیمن نگرانی کرنے والا۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں تو ماں پاس ہوتی ہے، بچوں کی نگرانی کرتی رہتی ہے کہیں چوٹ نہ کھا لیں۔ سارے نام ہی ایسے ہیں، کوئی 2-4 نام ہوں گے جس میں سختی ہے۔ تو ہم اللہ کی مہربانیاں بتائیں۔